تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے نیکسٹ لیکچر ہے اسلامیات اختیاری کا، عالم اسلام، باب 6 ہے، فرسٹ ایئر۔ اس کی شارٹ کوسچن ہم کر رہے ہیں، امت کے لفظی معنی کیا ہے؟ امت کے لفظی معنی گروہ کے ہیں، قوم، جماعت، ایک نبی کے پیروکار کے ہیں۔ مطلب ایک امت، ایک نبی کی امت، ایک گروہ، اسے امت کہتے۔ امت اجابت اور امت دعوت سے کیا مراد ہے؟ امت اجابت سے مراد امت ہے، وہ امت ہے جس نے اسلام قبول کر لیا، اور امت دعوت سے مراد وہ امت ہے جن کو دین کی دعوت دینا ضروری ہو، یعنی غیر مسلم۔ یعنی مسلم ایسی بھی ہیں امت میں جو بھی غیر مسلم ہیں۔ قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ امت عقیدت، جو امت ہے عقیدے کے اشتراک سے وجود میں آتی ہے۔ امت جو ہوتی ہے وہ ایک عقیدے کے تھرو آتی ہے، اور جبکہ قوم کی بنیاد وطن، زبان اور نسل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ قوم ہے، وہ اس ملک کی، پاکستان کی پہچان ہے۔ جبکہ جو کسی نبی کی امت ہوتی ہے یا کوئی خاص قوم ہوتی ہے، امت ہوتی ہے، جیسے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، تو یہ ایک امت ہو گئے۔ دنیا میں سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ سب سے بہترین امت محمدی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کتنی فضیلت دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نہ ہی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ 10,000 نبیوں نے دعا کی تھی کہ ہم کو نبی پاک کی امت سے پیدا فرما۔ امت مسلمہ کی چند خصوصیات۔ امت مسلمہ بہترین امت ہے، عالمی امت ہے، رواداری اختیار کرتی ہے، اس کے پاس زندہ معجزہ قرآن مجید ہے، یہ مساوات کی حامل ہے، اسلامی امت ہمگیر امت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، امت مسلمہ کے فرائض بیان کریں۔ اشاعت دین، یعنی امت مسلمہ کا فرض کیا کیا ہے؟ دین کا اشاعت، عدل و انصاف کا قیام کرے، نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے روک کے انسان کی بھلائی کرے، جذبہ قوت کو بیدار کرے لوگوں کے اندر، معاشی استحکام کرے، لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرے، دنیا میں قائدانہ کردار کی ادائیگی، یعنی دنیا پہ حکومت کی ادائیگی، حکومت کا کردار ادا کرے، دفاع مضبوط کرے، اپنی حفاظت مضبوط ہو، دینی تعلیمات پر عمل، یہ امت کے چند فرائض ہیں۔ اسلامی شاعر مختصراً بیان کرے، یعنی اسلام کے جو ایسی باتیں جن سے اسلام کا پتہ چلتا ہے، اذان، نماز، خانہ کعبہ، مسجد، قرآن مجید، السلام علیکم کہنا، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی شعار میں شامل ہیں۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟ اخوت کا لفظ اخ سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی بھائی کے ہے، اس لیے اخوت کا مطلب ہوگا بھائی چارہ یا بھائی ہونا کے ہیں۔ اخوت کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اخوت سے مراد تمام دنیا کے مسلمانوں کا وہ باہمی تعلق جس کی بنیاد پر محبت اور خیر خواہی پر ہو۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اخوت کی اہمیت بیان کریں۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اخوت جو ہے ایک نصیحت ہے، اسلام نے رشتہ اخوت کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے درمیان تنازعات کی ممانعت کی ہے، مسلمانوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ المسلمون اخوت المسلمون یا اخو المسلمون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلامی اخوت کا عملی مظاہرہ کب وجود میں آیا یا کب سامنے آیا؟ اسلامی اخوت کا عملی نمونہ، اسلامی اخوت کا عملی نمونہ ہجرت مدینہ کے موقع پر آیا، جب انصار مدینہ نے مہاجرین نے مکہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یعنی جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے ان کے لیے قربان کر دیا، مال و دولت، گھر اور کاروبار اور دوسرے مسلمانوں کے سپرد کر دیے۔ مسلمانوں کے آپس میں باہمی حقوق بیان کریں یا اخوت کے تقاضے بیان کریں۔ ہمدردی، خیر خواہی، ایثار و قربانی، ایذار ثانی سے پرہیز، یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا، تنازعات میں صلح، جان و مال اور آبرو کا تحفظ، خوشی غمی میں شرکت، ایک دوسرے کی عزت و احترام، خلافت اخوت
چیزوں سے اجتناب مسلمانوں کے باہمی حقوق میں شامل ہیں۔ موجودہ عالمی سیاسی صورتحال میں اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے؟ اتحاد کا قیام، غلبہ کفار سے آزادی، دفاع کی مضبوطی، امت مسلمہ کی بقا، معاشی استحکام، عالمی سیاسی قوت، باہمی تجارت میں اضافہ، مسلمانوں کی اقوام میں متحدہ، مشترکہ کرنسی، بلا سود بینکاری اسلامی اخوت کے فوائد میں سے شامل ہے۔ نیکسٹ ہے تبلیغ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تبلیغ کا جو لفظ ہے بلغ سے نکلا ہے، جس کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ تبلیغ کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کسی کمی بیشی کے بغیر لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تبلیغ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کریں۔ نبی کا اولین فرض یہ ہے کہ حکم خداوندی دے۔ امت محمدیہ کی صفت ہے۔ امت مسلمہ کا فرض منافع بخش نصیحت تبلیغ کی قرآن کی روشنی میں اہمیت خاص نکات ہیں، یعنی یہ چیزیں تبلیغ میں شامل ہیں۔ تبلیغ کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس سے برائی کا انسداد ہو سکتا ہے۔ تبلیغ کے لیے حضور اکرم نے خود کوشش کی، تبلیغ کو افضل الجہاد قرار دیا۔ تبلیغ کرنے والے کے لیے حضور اکرم نے دعا کی اور فرمایا ایک بات بھی ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ فریضہ تبلیغ سے غفلت کا نتیجہ ہے، عذاب خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ فریضہ تبلیغ سے غفلت، یعنی تبلیغ کے میں اگر غفلت کرو گے کیا ہوگا؟ عذاب خداوندی ہوگی، عزت و وقار کا خاتمہ ہوگا، خدا کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے جیسے آج کل مسلمان ہیں۔ اسی لیے اس فریضہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتائیں، نماز قرآن پڑھیں، بلکہ پہلے خود عمل کریں پھر لوگوں کو بتائیں، تب اچھا ہے۔ حکمت تبلیغ کے اہم اصول کیا ہیں؟ حکمت سب سے پہلے کہ لوگوں کا مزاج دیکھیں، بندہ بات سنتا کیسے ہے، مانتا کیسے ہے۔ عمدہ نصیحت، اچھی نصیحت کریں، بحث و مباحثہ کریں۔ دین کا آسان تصور پیش کریں کہ دین میں یہ بھلائی ہے۔ نرم مزاجی اختیار کریں، عملی نمونہ پیش کریں، جو میں بات کی ہے پہلے کہ پہلے خود عمل کریں۔ کام تدریجاً کرنا، یعنی تھوڑا کرنا، صبر و تحمل کے ساتھ کرنا، خلوص کے ساتھ کرنا، دل آزاری سے بچنا، یعنی کسی کی دل آزاری نہ کرنا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے یہ ہوگا وہ ہوگا، بلکہ کیا کریں، کیا اگر آپ نہیں پڑھتے تو آج سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو یہ فائدہ ہوں گے۔ تبلیغ کے اہم اصول، مبلغ کے اوصاف مختصراً بیان کریں، یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے اس میں کون سی خصوصیات ہوں۔ عملی نمونہ پیش کرے، پہلا تو وہ کام ایسا کرے، ایسا نہ ہو کہ خود جھوٹ بولتا اور لوگوں کو کہے سچ بولے، پہلے وہ خود عمل کرے، علم دین پر عبور ہو، اخلاص اور اخلاقی سے کام کرے، عصری علوم سے واقفیت اسے ہونی چاہیے، اللہ کی مدد پر بھروسہ، تحمل اور بردباری، یعنی صبر ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے، سامعین کی زبان جانتا ہو، جو سامنے لوگ بیٹھے ان کو جانتا ہو، دیگر مذاہب کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو۔ مبلغ کے اہم اصول ہیں۔ تبلیغ کے مختلف طریقے بیان کریں، یعنی تبلیغ کے طریقے، انفرادی تبلیغ، اجتماعی تبلیغ، حکومتی سطح پر تبلیغ، جدید ذرائع کا استعمال، تعلیمی اداروں میں تبلیغ، مسلم نیوز ایجنسیز، قیام میں خط و کتابت، تبلیغی لٹریچر کی تیاری، تحقیقی اداروں کا قیام، تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں۔ جہاد کے لغوی معنی، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو ڈکشنری میں معنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ لڑنا جہاد ہے۔ جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے؟ جنگ کا مقصد لوگوں کو غلام بنانا، علاقے فتح کرنا، مال و دولت حاصل کرنا ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کا معاشی استحصال ہونا، یعنی لوگوں سے مال شال چھین لینا۔ ان کا کوئی اصول اور طریقہ نہیں ہوتا، جبکہ جہاد جو ہوتا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا ظلم اور استحصال نہیں ہوتا ہے۔ جہاد تب ہوتا ہے جب مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، یا مسلمانوں کے علاقے چھینے جا رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو حد سے زیادہ اور اسے روکنا ضروری ہو۔ اس کے بعد جہاد کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ ذریعہ بخشش، ذریعہ جنت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور شہید کا مقام
شہید کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، جہاد کی اقسام بیان کریں، جہاد بالسیف تلوار سے جہاد، جہاد بالمال مال سے، جہاد باللسان زبان سے، علمی اور فکری جہاد، جہاد بالقلم قلم سے جہاد، جہاد کی اقسام میں شامل ہے۔ جہاد کی اہمیت قرآن کی روشنی میں بیان کریں، جہاد فرض ہے، فتنہ گیری کے خاتمہ کا ذریعہ، اللہ کے نزدیک مجاہدین کی بہت فضیلت ہے، شہادت حیات و جاودانی ہے، مطلب جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے، مجاہد خدا کا محبوب ہوتا ہے جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے۔ شہادت انبیاء کی آرزو رہی ہے، شہادت و بخشش کا ذریعہ ہے، جہاں وہ تمام دنیا اور اس کی لذتوں سے بہتر ہے، یعنی اس دنیا کی لذتوں سے بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے جہاد کے مقاصد بیان کریں، دشمن کے حملہ کا دفاع کرنا، مظلوم مسلمانوں کا تحفظ، مذہبی آزادی کا تحفظ، باہمی اختلافات کا خاتمہ، غیر مسلموں کو ظلم سے نجات دلانا جہاد کے اہم فرائض ہیں۔ نیکسٹ ہے آداب جہاد مختصراً بیان کریں، یعنی جہاد کے جو ادب ہیں وہ مختصراً بیان کرنے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہیں جو ہیں احترام کی جگہ انہیں وہاں لوٹ مار نہ کی جائے، لاشوں کو مسلا نہ جائے یعنی لاشوں کے اوپر سے نہ گزریں، جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، جو کلمہ پڑھ لے اس کو قتل نہ کیا جائے، بغات اور فصل تباہ نہ کیا جائیں، جہاد کے آداب میں سے ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سبق آ گیا حصہ دوم سرزمین عرب کا تعارف، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔